الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمجید و توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم والفرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہمارا عنوان چل رہا ہے گناہ کبیرہ، پچھلے جمعے کے اندر ہم نے کچھ خاص گناہوں کا تذکرہ کیا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جو کہ کبیرہ گناہ ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر وارد ہے، جس کا حدیث نمبر 2766 ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 کبیرہ گناہوں سے بچو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ گناہ کون سے ہیں جو ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو جس کو اللہ رب العالمین نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے، بنا کسی عوض کے قتل کرنا. اسی طرح چوتھے نمبر پہ فرمایا وَأَكُلُ الرِّبَا، اور سود کھانا. یہاں تک ہم نے پچھلے جمعے کے اندر سماعت کر لیا تھا. یہ 4 بڑے گناہوں کے تعلق سے ہم نے سن لیا تھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بڑی بڑی وعیدیں، دھمکیاں اور عذاب کی جو ہے خوشخبریاں دی ہیں. آئیے آگے جو 5ویں نمبر کا گناہ ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5ویں نمبر کا گناہ ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الْمَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا.
یعنی یتیم کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ایسے گناہوں میں سے ہیں جس کے بنا توبہ کے اگر انسان مر جائے تو اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ سزا کے بنا چھٹکارا نہیں پا سکتا، اللہ رب العالمین اس کو ضرور سزا دینے والا ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے بچپن کے اندر ہی والد فوت ہو جائیں، یتیم اسے کہتے ہیں جس کے بچپن کے اندر ہی والد فوت ہو جائیں اور وہ یتیمی کی حالت میں آ جائے، اور یتیمی اس کی کب ختم ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے۔ جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے اور بچپن میں اس کے والد یا جو ہے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیمیت سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یتیم کے لیے خاص طور سے جو پیریڈ، جو وقت مراد ہے وہ بچپن کا وقت مراد ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ بچہ، وہ بچی یتیم ہوگا جس کے بچپنے کی حالت کے اندر اس کے والد فوت ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کھانے کے تعلق سے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اور جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظالمانہ طریقے سے، ظلم کے ساتھ، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بلکہ وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یعنی یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا گناہ قرار دیا کہ دنیا میں ہی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تم جو یتیم کا مال کھا رہے ہو، بے سہارا بچی یا بچی کا مال ناجائز طریقے سے تم کھا رہے ہو، ظلم کے ساتھ تم کھا رہے ہو، تو حقیقت میں تم وہ مال نہیں کھا رہے اپنے پیٹ میں، تم وہ مال نہیں اپنے پیٹ کے اندر سما رہے، بلکہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، تم جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یتیم کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ اکرام کو ہدایت فرمائی۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے یتیم یا غیر یتیم کی دیکھ بھال کی، یعنی رشتہ دار یتیم ہو یا غیر رشتہ دار یتیم ہو، اس کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ اللہ نے اسے غنی کر دیا، یعنی اس کی یتیمیت ختم کر دی اور اللہ نے اسے غنی کر دیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے! کسی یتیم کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے مال کی دیکھ بھال کرنا کتنی بڑی جو ہے فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تو اس سے بڑھ کر یتیم کی کفالت کی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ انسان کے اوپر جنت اللہ رب العالمین واجب کر دے۔ اسی لیے اس یتیم کے حق کے اندر ڈاکہ زنی کرنا، اس کے مال کو کھانے کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو اور آیا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یتیم کی پرورش کرے گا، جو کوئی یتیم کی کفالت کرے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ اکبر، کس کے ساتھ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ تو یہ یتیم کی کفالت کرنے کا اور یتیم کی مال کی دیکھ ریکھ کرنے کا اور یتیم کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھنے کا اجر اور ثواب ہے، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں وہ دو انگلیوں کے جیسے، دو انگلیاں برابر ہیں ایسے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے یتیم کے تعلق سے، اور قرآن کریم کے اندر بھی یتیم کے مال کی حفاظت کے اوپر اللہ رب العالمین نے رغبت دلائی ہے کہ تم یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ صلحاء کا طریقہ ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ سورہ کہف ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں
سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وارد فرمایا۔ اور مسئلہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اصحاب ان کے درمیان موجود تھے۔ کسی اصحاب میں سے ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ اے موسیٰ، اس روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے کہا میں ہوں، کیونکہ وہ نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ نہیں، تیری علاوہ بھی ایک میرا بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جا اس سے علم حاصل کر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر اور طلب علم کے لیے، علم کی طلبگار بنتے ہوئے علم کو حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کو ملے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ ہمارا سفر جاری رہے گا، لیکن اس درمیان تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ سوال کرنے کی یہاں میں تمہارے کو ممانعت کرتا ہوں کہ جب تک میں اس کے بارے میں نہ بتا دوں تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک کشتی کے پاس سے گزرتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جب اترتے ہیں کشتی کے تختے توڑ دیتے ہیں۔ حضرت خضر، موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو جاتے ہیں، یہ کیا کیا، صحیح سالم جو ہے کشتی اسے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں بیچ میں ٹوکا، بس میرے اس غلطی پر میری پکڑ نہ کیجئے، درگزر سے کام لیجئے۔ چنانچہ پھر وہ چلتے ہیں آگے، تو حضرت خضر کیا کرتے ہیں کہ ایک بچوں میں کوئی بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو لیتے ہیں اور ایک پٹخی مار کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اس وجہ سے، بنا کسی جان کی عوض میں۔ پھر حضرت خضر کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا سوال نہ کرنا، پھر تم نے سوال کیا۔ کہا ٹھیک ہے، میری غلطی پہ مجھے نہ پکڑیے اور اپنے ساتھ ہی رکھیے، میں اب سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ آخری واقعہ ہے کہ ایک بستی کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 77 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ یہ دونوں وہاں ایک دیوار پائی، ان دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گری چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ یعنی بستی میں گئے، بستی والوں سے مہمان نوازی کے لیے کہا کہ ہمیں بھوکے، ہمیں کھانا کھلایا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ جب بستی سے نکل رہے تھے تو بستی کے کنارے ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا اور ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے تو ہماری کو کھانا تک نکلایا، ہماری مہمان نوازی تک نہیں کی، اور تم ان کا کام کر رہے ہو، دیوار درست کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تیرے اور میرے درمیان میں جدائی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتا، اور جن باتوں پر تجھ سے صبر نہیں ہوا اس کے تعلق سے میں اے موسیٰ اب تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو کشتی تھی جس کو میں نے توڑی تھی، جس کو میں نے نقص والی بنا دی تھی، وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، جو غریبوں کی صحیح سالم کشتی کو غصب کر لیتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیتا تھا ظلم سے، تو میں نے اس کے اندر نقص پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ سے وہ کشتی محفوظ رہے۔ اسی طرح جس غلام کو، جس بچے کو میں نے قتل کیا، وہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان بنتا، کافر بنتا، اس لیے میں نے اسے قتل کیا۔ اللہ رب العالمین اس کی جگہ ان کے ماں باپ کو اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا جو واقعہ ہوا کہ یہ جو بستی کے اندر ہم گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور بستی کے کنارے کے اندر جو دیوار میں نے صحیح کی تھی اس کا معاملہ یہ تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ دیوار ایک ایسے یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ غصب تھا، خزانہ گڑا ہوا تھا ان یتیم بچوں کا، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔
یعنی یتیم بچے تھے، یتیموں کا مال اس دیوار کے اندر تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ یتیموں کا مال لوٹ کر لے جاتے اور وہ بیچارے خالی ہاتھ ہو جاتے، بڑے ہو کر ان کا کھانا دانا کے مسئلے بن جاتے. اس لیے میں نے اس دیوار کو درست کیا. وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو یہاں سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری انبیاء اکرام نے بھی اٹھائی اور ان کے مال کی حفاظت کی. لیکن کس طرح حفاظت کی؟ ان کے مال کے اوپر قابض ہو کر نہیں بیٹھے. جہاں ان کو لگا کہ ہاں یہاں یتیم کا مال ہڑپ کرنے کا معاملہ ہے، یتیم کے مال میں حق تلفی ہو جائے گی، یتیم کا مال لٹ جائے گا، وہاں پر انہوں نے یتیم کی مدد کی، ان کی کفالت کی. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. یعنی اگر ہم نیک ہوں گے تو ہماری نیکی کا صلہ ہماری اولاد کو بھی ضرور ملے گا. صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ تہجد کے اندر اٹھا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور دعا کو ہوا کرتے تھے، تو یہ الفاظ بھی ساتھ ساتھ کہتے تھے دعاؤں میں، اے اللہ یہ بچوں کو پاس لٹا کر، اے اللہ یہ اس کے لیے ہے، اے اللہ یہ نیکی کا بدلہ اسے دے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ہم نیک ہوں گے، ہم اللہ رب العالمین کے صالح اور نیک بندے ہوں گے، تو ہماری نیکی کا اثر ہمارے اولاد کی تک پہنچے گا. اور اگر ہم بد ہوں گے، گنہگار ہوں گے، گناہ کبیرے کے مرتکب ہوں گے، تو ہماری گناہوں کا اثر، ہماری بدعملیوں کا اثر ہماری اولاد کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں. خاص طور سے یتیم کے مال کی طرف اللہ رب العالمین نے دیکھنے سے منع فرمایا اور یتیم کا مال کھانے سے اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، دو وصیتیں کی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4720 ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں تو کمزور ہے اور تو کمزور ہے اور کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اے ابو ذر وہی تیرے لیے پسند کرتا ہوں. تو کبھی دو آدمیوں پر امیر نہ بنیو، کبھی تو دو آدمیوں پر امیر نہ بنیو اور نہ یتیم کے مال کا متولی بنیو. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کی چاہت کو، امیریت کی چاہت کو، لیڈرشپ کی چاہت کو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے لیے ناپسند فرمایا اور فرمایا میں اپنے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں. اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ یتیم کے مال کا متولی بننا، اس کی دیکھ ریکھ میں بیٹھنا، اس سے میں تجھے منع کرتا ہوں کیونکہ تو ذمہ داری نہیں نبھا پائے گا. عمارت سے میں تجھے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ ذمہ داری تو نہیں نبھا پائے گا. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابی کو تو یتیم کے مال کا متولی بننے سے ہی منع فرما دیا. اسی طرح یتیم کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل بہت زیادہ سخت ہے، میرا دل بہت زیادہ سخت ہے، میں کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میرا دل نرم پڑ جائے، میرے دل کے اندر نرمی آ جائے، میرے دل کے اندر رحمت آ جائے، شفقت آ جائے، کیا عمل کروں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. یعنی اگر ہمارا دل سخت ہے نا تو یتیم کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سر پہ اگر ہم ہاتھ پھیریں گے تو ہمارے دل کی سختی چلی جائے گی، ہمارے دل کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارے دل کا جو سخت پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، دل میں جو ہے نرمی آ جائے گی، شفقت آ جائے گی، رحم آ جائے گا. تو یتیم کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اس سر پر ہاتھ پھیرنے سے اگر سخت دل ہوگا تو اس کے دل کے اندر بھی اللہ رب العالمین
نرمی پیدا کر دے گا۔ اسی طرح مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 9068 میں راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال گزریں گے اللہ رب العالمین اتنے گناہ اس کے معاف فرما دے گا، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے ساتھ احسان کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یتیم کے سر پہ جب ہم ہاتھ پھیر رہے ہیں تو ایک تو ہمیں کیا فضیلت مل رہی ہے، ایک تو کیا فائدہ مل رہا ہے کہ دل کی سختی دور ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ یتیم کے سر پر جب ہم ہاتھ پھیر رہے ہیں تو جتنے بال یتیم کے سر کے ہاتھ پھیرتے ہوئے ہمارے ہاتھ پر لگیں گے اتنے گناہ اللہ رب العالمین ہمارے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے مزید فرمایا، قیامت کے دن یتیم کے ساتھ احسان کرنے والا اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ یہ یتیم کا معاملہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، اس کے معاملے کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ اگر کوئی غریب نادار یتیم ہے، مفلس ہے، تو اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کے ساتھ احسان کریں، اور اس کے مال کو جو ہے غلط نظریے سے، غلط طریقے سے نہ یوز کریں، نہ اس کے مال کے اوپر غلط نظر رکھیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ اگر یتیم کا مال کھاتے ہوئے مر جاتا ہے بنا توبہ کے تو سزا کا مستحق ہوگا، بغیر سزا کے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا گناہ ارشاد فرمایا کہ چھٹا گناہ یہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ یعنی مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہے، اور دوران جنگ اگر مسلمانوں میں سے کوئی پیٹ پھیرتا ہے، اس وقت جبکہ مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے ایک ایک سپاہی کی اور اس کے ساتھ جو ہے کافروں سے مقابلہ کرنے کی، ایسی سچویشن کے اندر اگر کوئی پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر وعید نازل فرمائی۔ یہاں تک کہ جنگ کے دوران پیٹ پھیرنا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کچھ صحابی تو صرف سستی کی وجہ سے جنگ میں نہیں گئے، 3 صحابی رسول، تو اللہ کے نبی نے ان کا مکمل وائٹ کارڈ کر دیا۔ جنگ سے بھاگنا، جنگ میں شریک ہونے کے بعد پیٹ دکھانا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ صرف جنگ میں سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے 3 صحابی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک ان کا بائی کاٹ کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابی کا 50 دن تک بائٹ کاٹ کر دیا گیا۔ ان سے نہ کوئی سلام کرتا، ان سے نہ کوئی کلام کرتا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ یہاں تک کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ہم پر تنگ کر دی گئی، ہم کسی صحابی سے سلام کرتے کوئی جواب نہیں کر دیتا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بار بار سلام کرتا اور آپ کی ہونٹوں کی طرف میں دیکھتا کہ شاید آپ جواب دیں گے، شاید آپ جواب دیں گے، لیکن مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ 40 دن گزرنے کے بعد یہ آرڈر بھی صادر کر دیے گئے کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ ان کی بیویوں سے بھی یہ الگ ہو جائیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی ہم طلاق دے دیں، کہ نہیں طلاق نہیں دو، بس تم انہوں سے الگ ہو جاؤ، الگ تھلگ زندگی گزارو تمہاری، کیونکہ تمہارا جرم یہ ہے، تمہاری خطا یہ ہے کہ تم جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ تو صرف جنگ سے پیچھے رہنے پر اتنا بڑا معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 50 دن کے بعد توبہ کی، آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سورہ توبہ کے اندر پورا واقعہ جو موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی برات کا اعلان کیا، ان کی توبہ کا اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیرتا ہے جبکہ مسلمانوں کو اس کو اشد ضرورت ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اس کے اوپر توبہ لازم ہے۔ اسی طرح 7واں گناہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ۔ 7واں گناہ مومنہ عورتوں پر، بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، زنا کا الزام لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں یہ اور اس جیسی بیماریاں بالکل عام ہو چکی ہیں. ہر خاص و عام اس کے اندر ملوث ہے کہ لوگوں کی ٹوہ کے اندر لگا ہوا ہے، لوگوں کی جاسوسی کے اندر لگا ہوا ہے. ایک بہن ہے تو دوسری بہن کی جاسوسی میں لگی ہے، ایک بھائی ہے تو دوسرے بھائی کی، ایک دوست ہے تو دوسرے دوست کی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی جاسوسی میں لگا ہوا ہے. کس لیے؟ اس کے عیب تلاش کرنے کے لیے، اس کے عیب ٹٹولنے کے لیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو. یہ جو الزام تراشی ہے، یہ جو بہتان بازی ہے، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہیں سے ضرب لگائی ہے، وہیں سے روکا ہے جہاں سے الزام تراشی بہتان بازی شروع ہوتی ہے، بدگمانی سے. جب ہم کسی کے تعلق سے بدگمان ہوتے ہیں، جب ہم کسی کے تعلق سے اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر بدگمانی پال لیتے ہیں، تو پھر بدگمانی کرنے کے بعد ہم تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اللہ اکبر. یعنی بعض بدگمانی اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر کوئی پاک دامن عورت ہے یا کوئی پاک دامن مرد ہے اور اس پاک دامن مرد کے اوپر، اس عورت کے اوپر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں تو گناہ ہوتی ہیں. یعنی بدگمانی اتنی سنگین ہو جاتی ہے کہ صرف سوچنے کے اوپر گناہ لازم آ جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم اس کی جاسوسی مت کرو. یعنی پہلے بدگمان ہوتا ہے انسان، بدگمانی کرنے کے بعد پھر جاسوسی کرتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کے معاملات کیسے ہیں، فلاں کے معاملات کیسے ہیں. پھر وہ جاسوسی کے اندر لگ جاتا ہے اپنے بھائی کی، پھر وہ اپنی بہن کی جاسوسی کے اندر لگ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ہرگز اپنے بھائی کی جاسوسی میں مت لگو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ دیکھیے معاملہ غیبت تک بھی آ جاتا ہے. یعنی ایک بندہ جو ایک مسلمان کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلا گناہ بدگمانی کر رہا ہے. دوسرا گناہ کیا ہے؟ وہ ایسی بدگمانی کر رہا ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہ ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور پھر وہ جاسوسی کر رہا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر وہ ایک دوسرے سے اس کی برائی بیان کر رہا ہے، اس کی بہتان بازی جو اس کے دل کے اندر آئی، اس کے دماغ کے اندر آئی، وہ لوگوں سے بیان کرتا پھر رہا ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، پھر اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرو گے اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں کراہیت آئے گی. تو جاسوسی کرنا، بدگمانی کرنا، پھر غیبت کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اب جب انسان کا جھگڑا اپنے بھائی سے ہوتا ہے اور اگر بھائی جاکانی کے عالم میں ہوتا ہے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. سارے جھگڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ بھائی فوت ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم ہے. اب تو اس کی جنازے کے ساتھ وہ اس طرح سے انسیت رکھے گا کہ ایک بار میں اس کی جنازے میں شامل ہو جاؤں، ایک بار اس کو کندھا دے دوں، ایک بار اس کی جنازے کی نماز میں پڑھ جاؤں. اتنے اس کے اندر دل کے اندر تمنائیں امڑیں گی. اللہ نے فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا. سوچیے آپ کیا تصور کرے گا انسان کہ بھائی مر چکا ہے اور اس کی مردہ لاش ہے، اسے نوچ کر کھایا جائے. تو یاد رکھیے کسی مومنہ عورت کے اوپر یا کسی مسلمان مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی حد بھی سورہ نور کے اندر جو ہے بیان فرمائی اور فرمایا والذین یریمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون، کہ جو کوئی پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کرے فاجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 70 کوڑے لگائے جائیں.
شریعت اسلامیہ کی سزا ہے کہ اگر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے 70 کوڑے لگائے جائیں وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی زندگی میں اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کسی کے تعلق سے گواہی دے، وہ چاند کے تعلق سے گواہی دے کہ چاند دکھا ہے، تو اس کی شہادت کو زندگی بھر قبول نہیں کیا جائے گا جو کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں جو مومنہ عورتوں پر، بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں۔ تو یہ 7 ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان گناہوں کے قریب کرنے والے گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، رب العالمین ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔